کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ میری بہنیں اگر ہیں تو سنو، آج تمہیں خوش کر دیتا ہوں، اگر تمہارا پتی تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا ہے تو تم اپنے پتی کی جیب سے اتنا پیسہ اس کو بتائے بغیر لے سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ معاف کیجئے گا، 150 روپے ساڑی کی ضرورت ہے تو 3000 مت لینا۔ میں یہ باتیں بہت کم بتاتا ہوں، اس لیے کہ ایک جلسے میں ہم اپنی بیوی کو لے کر گئے تھے اور وہاں ہم نے یہ بتا دیا، دوسرے دن میری ہی جیب سے 5000 غائب ہو گئے، تو اس لیے تھوڑا ڈر لگتا ہے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہیں۔ پھر بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی جیب سے اتنا لیں جتنے میں بچوں کا، اور وہ بغیر بتائے بھی لے سکتی ہے، اس کو چوری میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ عورت آپ کے پیسوں کی حقدار ہے اور آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت زیادہ نہیں، بالکل کنجوسی بھی نہیں۔ اب آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہے، اب 250 گرام لا کے دینا، اتنی پکا چل، یہ بھی نہیں خرچ کیجیے۔ میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں۔ ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں، صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی۔ حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہے ہیں، یہ کہنے لگا لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا۔ حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے، کہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے، اس کو آواز دی، اے ہلو سنو، اے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر آؤ، جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں۔ ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ، کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح۔ کہا وہ میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے، مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے۔ کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں، میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے، سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے، میں چل دیا۔ کہا بیٹھو، سنو، کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا۔ اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری۔ بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا، پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں، یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری۔ کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کے گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو، گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ۔ یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کہ آپ نے قبول کیا؟ تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا۔ اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ، اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے، اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا، خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا،
ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو, تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ فَإِنَّ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ, عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی, ایسے نکلے گی, یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں, اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی, بس یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے, اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں, ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے, صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق, یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے, لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے, پوری نہیں سدھرے گی. یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا. اللہ کے رسول کو بھی سننا پڑتی تھی. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی, اور اللہ کے نبی کھجور لے کے ان کے پاس بیٹھے. عائشہ کھاؤ, اور وہ ناراض ہے, کہتی نہیں کھاؤں گی, بھوک نہیں ہے. چہرہ پھیر لیا. اللہ کے رسول ادھر آ گئے, جہاں چہرہ تھا ان کا ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے؟ کھاؤ, لو, نہیں کھائیں گے, چہرہ ایسا کر لیا, نہیں بھوک نہیں. کھا رہی کہ نہیں کھا رہی, نخرے دکھا رہی ہے, کھا, ایک تو منا رہا ہوں. ہم لوگ ادھر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول نے ادھر آ گئے, کھاؤ عائشہ کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں ہے, پھر چہرہ گھما لیا. آپ پھر ادھر آ گئے, عائشہ نہیں, زیادہ نہیں, چلو کھاؤ. غصہ تھوکو, بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو, چلو اللہ کا نام لو, کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی نہیں, زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. 2 بار کہلوایا, تیسری بار موقع نہیں دیا, لیکن طنز مار دیا. کھجور اٹھا کے کہتے کھاؤ, ایسا بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کھاؤ. اس سے پہلے کہ میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی, اللہ ہی کا نام لے کے کھاتی تھی. یہ کہا اور کھانا شروع کر دیا. یہ تھی میاں بیوی کی نوک جھوک, کوئی بری بات نہیں. لیکن منانے کا اسٹائل دیکھو, لے کھاؤ, نہیں. ہم لوگوں کی طرح نہیں, دکھا, نخرے مت دکھا, چل کھا لے, منا رہے ہیں نا بھی. اللہ کے رسول نے ایسا کبھی نہیں کہا. لو, آ گئے ادھر. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا, اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور ایسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. یعنی کچھ ٹیڑھا پن منظور کر لو, عورت کے اندر کچھ کمیاں ہیں برداشت کر لو, لیکن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, طلاق ہو جائے گی. کتنی بہترین چیز بتائی. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق. عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کا معاملہ دیکھے. بیچارہ بزنس کرتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے یا مزدوری کرتا ہے, اسی حساب سے وہ اپنے شوہر سے اپنے خرچ کا مطالبہ مانگے, زیادہ مطالبہ وہ نہ کرے. ایک انصاری نے دعوت کی مدینے کے اندر, حضرت علی کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, اور بہت سے صحابہ کی. جب دعوت کر دی, اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. اس انصاری نے سب کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد شراب کا جام بھی پلوا دیا. شراب پی, حرام تو ہوئی نہیں تھی, اس لیے جو لوگ پیتے تھے وہ پی لیتے تھے. شراب یہاں پی, اور یہاں مغرب کی اذان کی آواز آنے لگی. اب سب کہنے لگے کہ شراب تو پی لی, اب نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤں, چلو یہیں جماعت کر لو. گھر میں ہی جماعت ہونے لگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو امام بنا دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھا رہے ہیں مغرب کی, حضرت علی اور دوسرے صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, اور مغرب میں زور زور سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. شراب اپنا رنگ دکھانے لگی, دماغ پہ چڑھنے لگی.
اور یہاں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی صحیح چلی یہاں تک. اس کے بعد انہوں نے آنے لگا, چڑھ گئی, اب نماز میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب قرآن کی سورت شروع ہو گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. قرآن کی آیت یہی ہے, لیکن یہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. بالکل معنی ہی الٹ دیا. ترجمہ کیا ہوا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, میں ان جھوٹے خداؤں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. یہ ہے ترجمہ. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا؟ نحن نعبد ما تعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو, میں بھی ان جھوٹے خداؤں کو پوجتا ہوں جن کو تم پوجتے ہو, میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. اللہ اللہ کر کے کسی طرح نماز ختم ہوئی. وہاں اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اے ایمانو والو, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے اوپر. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو. تو نماز کے قریب مت جاؤ, اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. تمہیں خود نہیں معلوم لا اعبد ما تعبدون پڑھنا ہے کہ نحن نعبد ما تعبدون پڑھنا ہے. تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. جب تک تم اپنی زبان سے نکلنے والے جملے اور ورڈز کو سمجھنے نہ لگو تب تک تم نماز نہ پڑھو. صحابہ کے ضمیر جھنجھڑ گئے, یا اللہ یہ شراب اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کو ملتوی کر دیا. یعنی شراب اگر پی لیا کرو تو نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. یا اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نماز کے لیے شراب چھوڑ دوں, شراب پیوں, شراب نماز چھوڑنے کے لیے شراب پیوں؟ نہیں نہیں نہیں, شراب چھوڑ سکتا ہوں لیکن نماز نہیں. اس آیت نے ان کے ضمیروں کو جگا دیا. مسلمانوں, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے ضمیر کتنے جاگے ہوئے ہیں شراب کے تعلق سے؟ کتنے؟ چلیے آئیے میرے ساتھ بامبے کا سفر کریے, ٹاٹا ہاسپٹل چلیے. میں نے اپنے چچیرے بھائی کا, پھپھیرے بھائی کا علاج 11 سال تک کرایا ہے ٹاٹا ہاسپٹل میں, اور 11 سال کرانے کے بعد بھی اللہ کے حکم کے آگے کسی کی نہیں چلتی. اور 11 سال کے بعد جب اس کا دوبارہ پیر کا آپریشن ہوا تو 3 مہینے کے بعد اس کا کینسر اوپر تک بڑھ گیا اور پھر ہم نہیں بچا سکے. وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا. ٹاٹا ہاسپٹل گواہی دے گا کتنے لوگوں کے لیور میں کینسر شراب کی وجہ سے ہوتا ہے, کتنے لوگوں کی آنتوں میں کینسر شراب کی وجہ سے, اور کتنے لوگوں کی کڈنی خراب ہوئی ہے ان میں کینسر ہوا ہے شراب کی وجہ سے. یہ ٹاٹا ہاسپٹل کی دیواریں لکھی ہوئی ہیں, بتا رہی ہیں, اور وہاں کے ڈاکٹر آپ کو گواہی دیں گے. میرے بھائیوں, شراب کینسر کی بنیادی بیماری کی جڑ ہے. یہ لیور کا کینسر کر دے, یہ دماغ کا کینسر کر دے, یہ آنتوں کا کینسر کر دے, یہ کڈنی کا کینسر کر دے. یہ جس خون میں دوڑتی ہے کس حصے کو کینسر کا پیشنٹ بنا دے, یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس کو ایسے ہی حرام قرار نہیں دیا ہے, اس کو چھوڑیے. ایک صحابی ہیں, شراب حرام نہیں ہوئی ہے, انہوں نے زیادہ پی لی ہے, اور زیادہ پینے کے بعد پھر وہ اپنی بیٹی کو پکڑ لیے, ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگے, اپنے روم میں لے جانے لگے جہاں وہ اور ان کی بیوی سوتی تھی. بیوی نے دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ کھینچ رہے ہیں میری بیٹی کو, تو وہ آئیں اور اپنی بیٹی کو بچاتی ہیں اور شوہر کو دھکا دیتی ہے, پتی کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں. جب نشہ اترتا ہے تو وہ دروازہ اندر سے پیٹتا ہے, یہ دروازہ کھولتی ہے,
وہ صحابی اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں. جب بیوی پٹ چکی تو کہنے لگی تھک گئے ہو کیا اور نہیں مارو گے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے بند کر دیا اس لیے میں نے مارا. ہاں مار تو لیا لیکن پوچھا نہیں کہ کیوں میں نے بند کیا. آج تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی. کہا وہ تو ہو جاتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ, اگر پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے ہسبینڈ, نہیں میرے پتی, آپ نے آج اتنی پی لی کہ آپ بیوی میں اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے, فرق نہیں کر سکے. آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا, اس کے ساتھ گندا کام کرنے کا ارادہ کر لیا. اگر میں وقت پر نہ آتی تو بیٹی کی عزت لٹ جاتی, بیٹی کی عزت تار تار ہو جاتی. صحابی یہ جملہ سنتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, زاروں کی تار روتے ہیں, آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ یہی جملے سننے کے لیے تو نے مجھے زندگی دی ہے, کیا یہی مجھے سننا باقی رہ گیا تھا؟ یہ زمین پھٹ جاتی, میں زمین میں دھس جاتا. آج کے بعد کون سا چہرہ لے کر میں اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا؟ پھر کہنے لگے اللہ تو گواہ رہنا, آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, شراب پینے کی گنجائش موجود تھی, جب حرام نہیں ہوئی تھی تو لوگ اس کا نقصان دیکھ کر ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتے تھے, قسم کھا لیتے تھے کہ ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. نوجوانوں جب حرام نہیں ہوئی تب لوگ اس کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے تھے. تمہارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے, حرام قرار دیا ہے. جیسے سور کا گوشت حرام ہے, جیسے گدھا حرام ہے, جیسے کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو یہ حرام ہے, اسی طریقے سے شراب حرام ہے. تم کیسے پی لیتے ہو, کیسے تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے؟ قرآن اس کو شیطان کی گندگی کہتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب, جوا, آستانوں کے نام پہ پھال چڑھائے ہوئے پھال, تیروں کے پھال, جوا اور انصاب, ازلام اور پانسے کے تیر, یہ ساری کی ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا حرام, رجس من عمل الشیطان, شیطان کی گندگی ہیں. ایک انسان اپنی گندگی نہیں کھا سکتا ہے, دوسرے کی گندگی کھانا تو بہت دور کی بات. آپ نے یہاں لیٹرین کی کھا کے دکھاؤ, نہیں کھا سکتے ہو. آپ اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہو, دوسرے کی تو بہت دور کی بات. اللہ نے کہا یہ سب چیزیں حرام نہیں, رجس من عمل الشیطان, شیطان کا پائخانہ ہے, شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی لیٹرین ہے. کھاؤ, کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کی گندگی قرار دیا ہے. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی گندگی ہے, شیطان کی گندگی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, مفسرین نے لکھا ہے حرام کی جگہ پر یہاں اللہ نے رجس کیوں استعمال کیا, تاکہ آدمی کے مائنڈ میں, دماغ میں رہے کہ جب اپنی گندگی نہیں کھا سکتے ہیں تو شیطان کی گندگی. یعنی جتنی آپ گندگی سے, پائخانے سے, لیٹرین سے نفرت کرتے ہو, اس سے کہیں زیادہ شراب سے نفرت کرنی چاہیے, لیکن ہم نہیں کرتے. صحابی بیٹی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, کیا ہم اور آپ صحابہ سے بڑھ کر ہیں؟ کیا شراب کے نشے میں آ کر ہم اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے؟ اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی, لا یاتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل نے جو کیا وہ میری امت بھی کرے گی. حذو النعل بالنعل, جیسے پیروں میں پہننے والے جوتے برابر ہوتے ہیں, میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر ان میں سے حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ, اگر ان میں سے کسی ایک نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں لکان فی امتی من یصنع ذلک, تو میری امت میں بھی ماں, بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ ماں اور بہن بیٹی کے ساتھ زنا کہاں کیسے ہوگا؟ یہی شراب ہے جس کا نشہ ہمیں اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا, ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کرے گا. کون نوجوان ہوگا جو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی, اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟
کیسا بے غیرت ہوگا وہ، اور یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ قدامہ ابن مظعون نے بڑھاپے میں بہت ہی مجبوری میں، جب ان کو درد بند نہیں ہو رہا تھا، جب ان کے درد بند نہیں ہو رہا تھا، شدید درد سے کرہ رہے تھے، تو مجبوری میں انہوں نے شراب اٹھائی اور 2-4 گھونٹ اس لیے پی لیے کہ ہمیں نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو، کسی طبیب کو دکھا دیں گے۔ وہ 85-90 سال کا بوڑھا قدامہ ابن مظعون، جنہوں نے اللہ کے نبی کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت ابوبکر کا زمانہ پایا، جنہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں انہوں نے تھوڑی سی شراب اس لیے پی لی کہ رات میں ان کو درد ہو رہا تھا اور درد کی وجہ سے وہ کروٹیں بدل رہے تھے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کے گھر میں، ان کے گھر کے کسی ممبر نے ان کو تھوڑی سی شراب پلا دی کہ لے لو، سو جاؤ گے، نیند آ جائے گی اور کل صبح کسی حکیم کو دکھا دینا۔ لیکن یہ خبر عمر فاروق کے کانوں تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے اس 90 سال کے بڈھے کو، قدامہ ابن مظعون کو طلب کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بہت تیز درد ہو رہا تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے مجبوری میں شراب پی لی تھی تاکہ درد بند ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا افسوس ہے کہ تم نے مجبوری میں پی، لیکن محمد رسول اللہ نے شراب مجبوری میں بھی پینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ بیماری میں یا مجبوری میں اللہ کے نبی نے کبھی شراب کسی کو پلائی ہو۔ آئے قدامہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آپ اتنے بوڑھے آدمی کو کوڑے کیسے مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر کی دلیل یہ تھی، ان کو کوڑے نہ مارنے کی کوئی دلیل دے دو یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتا دو کہ بوڑھے آدمی کو کوڑے نہ لگائے جائیں، ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لوگوں نے پھر میٹنگ کی اور کہا ٹھیک ہے کوڑے مارنا ہی ہے، 40 تو مارو، لیکن ان کو صحیح ہو جانے دو، ان کی طبیعت خراب ہے، یہ لاٹھی لے کر چل رہے ہیں، بستر پر لیٹے رہتے ہیں، اب ان کو کچھ طاقت آ جانے دو پھر کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر نے کہا ان کو اگر ہفتے 10 دن کی مہلت میں دے بھی دوں اور ان سے کہہ دوں کہ گھر جاؤ 10 دن بعد کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن لوگوں اگر ان 10 دنوں میں ہی مر جاؤں، میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پھر قدامہ ابن مظعون کو کھڑا کر دیا حضرت عمر فاروق نے، اور اس 90 سال کے بوڑھے کو جس نے مجبوری میں شراب پی تھی ان کو 40 کوڑے مارے گئے۔ ان 40 کوڑوں کا اثر قدامہ ابن مظعون کے اوپر یہ ہوا کہ پھر وہ پوری زندگی بستر سے اٹھ نہیں سکے، پھر وہ لیٹرین بستر پہ کرتے تھے، پیشاب بستر پہ کرتے تھے، وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال اس کے بعد زندہ رہے، لیکن جتنے دن زندہ رہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ حضرت عمر کے کوڑے مارنے کے بعد یہاں تک کہ اسی حال میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو بھی کوڑے مارے۔ نوجوانوں غور کرو، جس شراب کے پینے پر بوڑھے آدمی کو نہیں چھوڑا گیا، قدامہ ابن مظعون کو نہیں چھوڑا گیا، پوری زندگی ان کی بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر گزر گئی، پھر وہ بستر سے کبھی اٹھ نہیں سکے، پیشاب اور پائخانہ تک انہوں نے بستر پہ کیا، ان کی بیوی ان کے بچے اس کو صاف کرتے رہے، لیکن عمر فاروق نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ شراب پینے والوں کی سزا ہے اسلام کے اندر، ہم اور آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں یہاں اسلام کا قانون نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسلام کا قانون نہیں ہے انڈیا میں، تو کیا ہوا؟ اپنے دلوں پر اسلام نافذ کرو۔ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جو اسلام کے قانون کو اپنے دل پر نافذ کرے، جو شریعت کو خود اپنے دل سے مانے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خود چلے اور دوسروں کو چلنے کا حکم دے۔ میرے بھائیوں یہ ہے وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے شراب مت پینا۔